اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو مصیبتوں سے نجات دلائے اور آپ کی تمام جائز جو خواہشات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز، پہلے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کا فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو وہ آپ لوگوں کو فوراً مل جائے گی، اور بہتر ہے کہ آپ سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ بہت تیزی سے آپ کو ویڈیو مل سکے، اور اس کے بعد آپ میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور آپ کمنٹس پر مجھے اپنے مسائل سے آگاہی بھی کر سکتے ہیں، مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے جو مسئلے ہیں ان سے مجھے آگاہی مل سکے اور پھر میں ان کے مطابق آپ لوگوں کو وظائف بتا سکوں۔ تو ویورز، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج مجھے میل رسیو ہوئی تھی کہ کچھ لوگ استخارہ جو ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ استخارہ کیسے کیا جائے، تو میں آج آپ کے لیے بہت ہی آسان استخارے کا جو طریقہ ہے وہ لے کر آئی ہوں کہ استخارہ کیسے کیا جائے۔ ویسے تو یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، آپ ایک دن میں یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا خواب کے ذریعے۔ لیکن اگر آپ کو ایک دن میں رزلٹ نہیں نظر آتا، خواب میں آپ کو نہیں اشارہ ہوتا ہے، تو پھر آپ اس عمل کو 3 دن تک بھی کر سکتے ہیں، اور 3 دن کے علاوہ آپ اسے 7 دن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ استخارہ زیادہ تر 7 دن کا بھی خواب والا جو استخارہ ہوتا ہے وہ ہم 7 دن تک کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 7 دنوں کے اندر ہمیں ضرور اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام جو ہم کرنے لگے ہیں یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، وہ ہمیں خواب میں واضح اشارہ ہو جاتا ہے۔ اور استخارہ کس طرح سے کرنا ہے تو وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنا جس وقت آپ سونے لگیں اس وقت آپ نے یعنی کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ بالکل سونے لگے ہیں، تو آپ پہلے وضو کر لیں۔ وضو کر کے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی، آپ کو جو سا درود شریف ایزی لگتا ہے آپ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ علم نشرہ جو ہے وہ آپ نے 17 یعنی 17 بار پڑھنی ہے۔ 17 بار آپ سورۃ علم نشرہ پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے سینے پر دم کر لیں، یعنی سینے پر دم آپ نے پھونک مار دینی ہے اپنے سینے کے اوپر، اور سینے پر پھونک مارنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود شریف آپ اینڈ پہ بھی پڑھیں گے، اور 100 بار ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سو جانا ہے۔ کسی سے بات بالکل نہیں کرنی ہے، آپ نے بس اپنے ذہن میں وہ مقصد ضرور رکھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ پہلے دعا کریں۔ استخارہ کرنے سے پہلے آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ اس مقصد کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ شادی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ میری شادی ہو تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ کاروبار آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، اور سفر کوئی آپ سفر زیادہ طویل سفر ہے یا کوئی ایسا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسائل ہو جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا مشورہ چاہ رہے ہیں تو آپ اس مقصد کے لیے یہ استخارہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کا جو نتیجہ ہے، آپ کا جو اس کا مطلب صحیح ہے یا غلط ہے، وہ خواب میں ظاہر ہو جائے گا۔
تو آپ نے یہ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور پھر کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خواب میں واضح اشارہ ہو جائے گا۔ میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ آپ اس استخارے کو ایک دن، ویسے یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، ایک دن میں انشاءاللہ تعالی آپ کو خواب کے ذریعے اشارہ ہو جائے گا، لیکن اگر ایک دن میں آپ کو نہیں واضح ہوتا تو آپ اسے 3 دن، پھر 3 دن میں نہ ہو تو 7 دن تک اس کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور ناغا آپ نے بالکل نہیں کرنا، اگر آپ 7 دن کا استخارہ کر رہے ہیں تو آپ نے ناغا بالکل نہیں کرنا، آپ نے پورے 7 دن ہی استخارہ کرنا ہے۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اس پر کمنٹس بھی کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔